آسما شرازی اگر کر دے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن میری جو ناچیز رائے ہے اس کے میرے خیال میں یہ جس بڑے گھر کی کہانی ہے وہ ادھر نہیں ہے، وہ ادھر ہے. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ ادھر ہے، وہ مری اور اسلام آباد کے درمیان کوئی گھر ہے، اور وہ اصل میں ان کے ایک کالم کا عنوان ہے. اور جنہوں نے پہلے سے یہ کہا تھا کہ یہ تبدیلی کا سال ہے، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ جی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ الیکشن کے بعد، تو اس صاحب کی طرف سے ہمیں ایک بریفنگ دی جا رہی تھی، اور الیکشن کے بارے میں ایک لحاظ سے ہدایات دی جا رہی تھی، اور اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے. تو آسما نے تازہ نواز شریف کے ساتھ سفر کے دوران ان کا انٹرویو کیا تھا، تو اس میں جن دو بندوں نے ڈٹ کے ان کے منہ پہ ان کو سنائی، تو اس میں ایک آسما شیرازی تھی اور ایک غریدہ فاروقی تھی. 2005 کا جب زلزلہ آیا تو صبح زلزلہ آیا 9 بجے اور شام کے 9 بجے، رات کے 9 بجے یہ زلزلہ وہاں پہنچ چکی تھی کشمیر میں. آسما نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، اور لکھنا کا طریقہ اسلوب اپنا نکالا ہے. اپنا اسلوب نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اپنی پہچان بنانی، کسی نے کہا تھا نا اپنی پہچان بناؤ. اپنی پہچان بنانی بہت مشکل ہوتی ہے، اور اس کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، چاروں طرف دیکھنا ہوتا ہے. براہ راست اور کبھی ڈھکے چھپے لفظوں میں نے اس پورے دور کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے جس میں کہ سوچ پہ واقعی جو ہے وہ تازیانے لگ رہے تھے. اس وقت تازیانے نہیں لگتے تھے. میں نے ناصر زیدی صاحب کو پہلے بھی کہا، آپ کی پشت پہ تازیانے لگائے گئے تھے، ہماری سوچ پہ تازیانے لگائے گئے، ہمارے لفظ پہ تازیانے لگائے گئے، ہمارے حرف پہ تازیانے لگائے گئے. اور وہ ظاہر ہے کہ جب ایسا دور ہوتا ہے تو اس کو لکھنا، قلم بند کرنا، دستاویز بنانا لازم ہو جاتا ہے.